وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی اللہ ہے الذی ارسل، جس نے بھیجا الریاح ہواؤں کو، بشرن بشارت دینے کے لیے، بینا سامنے، یدئی بین یدئی، بین کا مطلب بیچ میں، یدئی سامنے، رحمت ہی اس کی رحمت سے، مطلب اس کی رحمت سے پہلے پہلے۔ با محاورہ ترجمہ کیا کریں کہ وہی اللہ ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا بشارت دے، خوشخبری دینے کے لیے، اس کی رحمت یعنی بارش سے پہلے پہلے۔ رحمت کا مطلب سے مراد کیا ہے؟ بارش، اس کی بارش سے پہلے پہلے۔ اور ویسے تو ارسلہ ماضی کا صیغہ ہے، لیکن مضارع سے ترجمہ کریں گے تو اور زیادہ واضح ہو جائے گا کہ وہی اللہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتے ہیں، یعنی رحمت کی ہواؤں کو بھیجتے ہیں خوشخبری دینے کے لیے بارشوں سے پہلے پہلے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پہلے بارشیں چلاتے ہیں اور وہ ہوائیں چلاتے ہیں، ہوائیں جو ہیں بادل لے کے آتی ہیں تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ اب بارشیں ہوں گی تو ہمارے جو کھیت ہیں وہ سیراب ہوں گے، ہمیں پانی نصیب ہوگا۔ اور اسی سے رحمت کا ترجمہ کس سے کیا؟ بارش۔ تو اسی سے اگر کوئی خواب میں دیکھے بارش ہو رہی ہے، ہلکی پھلکی طوفانی بارش نہیں ہو رہی بلکہ ایک مناسب بارش ہو رہی ہے جو خوشی والی بارش ہوتی ہے، اس سے مراد کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو رحمت اس کو عطا فرمائیں گے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے اتارا ہے آسمان سے پانی طہورا۔ طہورا کہتے ہیں جو خود بھی پاک ہو دوسروں کو بھی پاک کرے، یہ بھی بس ترجمہ کر لیں پاکیزہ پانی اتارا ہے۔ اور اگر ترجمہ مضارع سے کر لیں تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ ہم آسمان سے اتارتے رہتے ہیں ماء طہورا، ایسا پانی جو پاکیزہ ہوتا ہے۔ تو اس آیت سے علماء نے بہت سی فقہی مسائل نکالے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو بھی بارش کا پانی ہوگا وہ پاک ہوگا، اور دوسرا یہ کہ یہی پانی جو سمندروں میں ہے، دریاؤں میں ہے، یہ اصل میں بارشی کا پانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے صدیوں پہلے اتار کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ بھی سارا پانی دریاؤں کا، سمندروں کا، ندی کا، یہ سب کا پانی، ندی سے مراد وہ جو پانی والی ندی ہے، وہ سارا پانی پاک ہے۔ اور طہورا کے لفظ پہ اگر غور کریں تو اس سے معلوم ہوا کہ پانی ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مزاج اور اس کی طبیعت ہی کیا بتائی ہے؟ پاکیزہ۔ تو لہذا آپ دنیا جہاں میں کہیں بھی کسی گھڑے میں، کسی مٹکے میں، کسی صحرا میں، کہیں بھی اگر پانی دیکھیں، برف کا پانی دیکھیں، اولے کا پانی دیکھیں، بارش کا پانی دیکھیں، سمندر کا پانی دیکھیں، کنویں کا پانی دیکھیں، بورنگ کا پانی دیکھیں، آپ نے اس کو پاک سمجھنا۔ اپنی طرف سے شکوک و شبہات کا شکار ہونا کہ بھئی کسی کتے نے منہ ڈال دیا ہوگا، کسی بلی نے منہ ڈال دیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے شبہات میں پڑنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ پانی جو چھتوں سے ٹپکتا ہے، گھروں سے ٹپکتا ہے، تو ہمیں جب تک کسی دلیل سے یقینی طور پر معلوم نہ ہو جائے کہ یہ گندا پانی ہے، ناپاک پانی ہے، تو ہمیں شک میں پڑنا جائز نہیں ہے۔ بس ہم یہی سمجھیں گے کہ پانی اللہ تعالیٰ نے پاک ہی بتایا ہے، اس کو پاک ہی سمجھیں گے اور چلتے بنیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے۔ اس سڑکوں پہ پانی نظر آ رہا ہے، کوئی بدبو، کوئی ایسا کیسے علامت نہیں ہے کہ یہ کسی گٹر کا پانی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پانی ہے اور دیکھنے میں گٹر کا نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے اس کے ناپاک ہونے کی، تو آپ اس کو پاک سمجھیں گے۔ بارش کے پانی کی جمع ہے، اب خواہ خواہ یہ سمجھنا کہ اس میں کیچڑ اور اس میں دلدلی سا بن گیا ہے اور مٹی مل کے خراب سا لگ گیا ہے، لیکن بدبو کوئی نہیں ہے، گٹر کا پانی نہیں ملا، تو آپ کیوں اس کو ناپاک سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو پاک پائے تو، بلکہ جب پانی اور مٹی دونوں جمع ہو جائیں تو وہ تو نور نالا نور ہو گیا، اس لیے کہ پانی بھی پاک، مٹی بھی پاک کرنے والی ہے، تیمم کرتے ہیں ہم اس سے۔ بلکہ مٹی کی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی پانی جب گندا ہو جاتا ہے نا، تو مٹی فلٹر ہے، کوئی بھی گدلا پانی اس میں آپ مٹی ڈال دیں، کچھ عرصے بعد وہ پانی صاف ہو جائے، وہ سارا جو اس کی وہ گدلا پن ہے وہ مٹی کھینچ لیتی ہے، مطلب جو ایک کافی عرصہ پڑا رہے اس میں جو بھی بدبو وغیرہ وہ بھی کھینچ لیتا ہے، چوس لیتا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، بارش کا سسٹم ہے اور ہواؤں کا سسٹم ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔